آپ لوگوں کے لیے نہج البلاغہ از اے بک جس میں حضرت علی کے اقوال ہیں، دا اسٹیٹمنٹس آف حضرت علی علیہ السلام. تو یہ وہ ہے جو انہوں نے کتبہ الیہ، کتبہ لکھا، یہ بول کے نہیں ول کی امام نے لکھ کے کی. اٹ بیکمز ویری امپورٹنٹ. اس میں جو بات ہوگی وہ بائنڈنگ ہوگی، باقی ساری باتیں دو درس ہمیں مل جائیں جو یہاں ہے. یہ وصیت ہے اس باپ کی جو فنا ہونے والا ہے، یعنی ختم ہونے والا ہے، اور زمانے کی جو ہارڈ شپس ہیں اس کو ایکسیپٹ کرنے والا ہے، یعنی ہی ایکسیپٹس ہارڈ شپ آف دا لائف. جس کی عمر پیٹھ پھرائے، the ایج از گوئنگ پاسنگ بائی، جو زمانے کی سختیوں سے لاچار، اینڈ ہی از ہیلپ لیس ان فرنٹ آف پیپل ڈوئنگ رانگ تھنگز. اینڈ وقت سب کو لے کے جاتا ہے ساتھ. جو زمانے کی سختیوں، مشکلات آتی ہیں ہر ایک کو، ہی از آلسو ہیلپ لیس. امام علی اپنے لیے کہہ رہے یہ وصیت ہے کس کی؟ میری. کون ہے میں کون ہوں؟ جو یہ سب ہے اور دنیا کی برائیوں کو محسوس کر چکا ہے. ہی ہیز فیلٹ دا ills آف دس ورلڈ. اور مرنے والوں کے گھر میں مقیم. آئی ایم لیونگ ان دا ڈیڈ پیپل، ان دا ہاؤس آف ڈیڈ. ہر کوئی مر جائے گا نا، ایوری ون از گوئنگ ٹو ڈائی. ہوم آف ڈیڈ. اور کل کو یہاں سے رخت سفر باندھ لینے والا ہے. ٹمارو ہی ول بی لیونگ. اس بیٹے کے نام یہ میں سب کچھ میں ہوں. امام فرمان اب یہ ول ہے اس بیٹے کے نام. And I am writing to my son who، جو نہ ملنے والی بات کا آرزو مند، who is looking for things which are not going to be his. جادہ عدم کا راہ پیما is also going to die. بیماریوں کا ہدف ہے. He is a target of all the diseases, problems, difficulties. زمانے کی ہاتھ گروئی مصیبتوں کا نشانہ، پرابلمز میں ہے، مشکلات میں ہو، دنیا کا پابند ہے، living in this world. اور اس کی فریب کاریوں کا تاجر، یعنی the illusions of the world، the delusional world کا وہ بائر ہے. کیا delusional world کیا؟ ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں، سمجھتے ہیں سب کچھ خرید لیں تو ہمارا ہو جائے گا. ہمارا کچھ نہیں ہوگا، ہمیں کافی نہیں ملنا ہے. تو یہ ڈیلیوژن ہی ہوا نا، لیونگ ان اے ڈیلیوژن. موت کا قرض دار، ہی از انڈیٹڈ ود ڈیتھ. ڈیتھ از گوئنگ ٹو میٹ. اجل کا قیدی ہے، ہی از دا پرزنر آف ڈیتھ. یہ اس بیٹے کے نام جو یہ سب ہے. غموں کا حلیف، آل دا ٹائم ہی ہیز پرابلمز اینڈ سیڈنس. حزن و ملال کا ساتھی ہے، یعنی اگین پرابلمز آر ایوری ویئر. آفتوں میں مبتلا ہے، اگین پرابلمز آر ایوری ویئر. دیر آر ڈفرنٹ ویز ٹو سے اٹ. نفس سے عاجز ہے، یعنی اپنی ومز اینڈ وشز اس کو جینے نہیں دیتی. اس کو کہتے ہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو. اور مرنے والوں کا جشن، یعنی جو پہلے مر گئے ہیں اس کے بعد تمہاری از دا سکسیسر آف دا ڈیڈ. جو پہلے ڈیڈ ہو گئے تم سکسیسر ہو، تم بھی ڈیڈ ہو گے. بعد یعنی اب اس سب کے بعد، یعنی یہ ایک وصیت ہے ایسے باپ کی جو یہ سب تھا، اس بیٹے کے نام جو یہ سب ہے. بعد اس کے بعد تمہیں معلوم ہونا چاہیے، اے میرے بچوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے دنیا کی روگردانی، زمانے کی منہ زوری اور آخرت کی پیش قدمی سے حقیقت پہچانی ہے. وہ اس عمر کے لیے کافی ہے کہ مجھے دوسرے تذکروں اور اپنی فکر کے علاوہ دوسری کوئی فکر نہ ہو، مگر اس وقت جب کہ دوسروں کے فکر و اندیشہ کو چھوڑ کر میں اپنی ہی دھن میں کھویا ہوا تھا، اور میری عقل و بصیرت نے مجھے خواہشوں سے منحرف و روگردہ کر دیا اور میرا معاملہ کھل کر سامنے آیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ایکسپیرینسز آف لائف سے، میں نے پرابلمس سے، مشکلات سے، لوگوں نے جیسے مجھے دھوکے دیے، میں نے ان کے ڈسپشن سے، ills آف دس ورلڈ سے، سب سے ایک چیز سیکھی کہ مجھے زیادہ فکر اپنی ہونی چاہیے، اپنی آخرت کی ہونی چاہیے. اس چکروں میں نہ میں پڑا رہا ہوں کہ کیا کروں، کہ اس کے ساتھ کیا کروں، کس نے میرے ساتھ کیا کیا. forget about it.
جسٹ تھنک اباؤٹ یور سیلف. اور میرا معاملہ کھل کے مجھے واقعی حقیقت اور بے لاگ صداقت، یعنی حقیقت اور بے لاگ صداقت یہ ہے کہ ڈیتھ از ایمننٹ. تو جب ہمیں پتہ ہے ڈیتھ از ایمننٹ، پریپیئر فار اٹ. دیٹس واٹ از پریپیئر یور سیلف فار ڈیتھ. پریپیئر یور سیلف ڈیتھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج ہی آپ مارکیٹ جائیں، وہاں سے کفن کے کپڑے سلوانا شروع کر دیں کہ بھائی جب میں مر جاؤں تو مجھے 5 گز کفن دینا، میرا کافن جو ہوگا وہ فلانی لکڑی کا ہوگا اور میں نے فلانی گئی. پریپیئر فار ڈیتھ مین ڈو گڈ، یو نیڈ اٹ آفٹر ڈیتھ. جب آپ کہیں جا رہے، ہم لوگوں نے جانا ہے جی وینکوور جانا ہے، ٹھیک ہے، کیا کرتے ہیں؟ پریپیئر فار اٹ، رائٹ. ہم گاڑی میں پیٹرول ڈالتے ہیں، ہم سنیکس رکھتے ہیں، ہم پیسے رکھتے ہیں، بکنگ کراتے ہیں. وی پریپیئر فار اے جرنی. دا جرنی از ایمننٹ. اٹ از گوئنگ ٹو کم ٹو یو ایونچولی، ٹوڈے اور ٹمورو. کیا خوبصورت نصیحت ایک باپ ہمیں کر رہا ہے. میں نے دیکھا کہ تم میرا ہی ایک ٹکڑا ہو. یو آر ون آف اس، یو آر ون آف می، لائک یو آر ون آف می، آئی ایم ون آف ہم. وی آر آل. بلکہ جو میں ہوں وہی تم ہو، جو میں ہوں وہی تم ہو. یہاں تک کہ اگر تم پہ کوئی آفت آئے تو گویا مجھ پر آئی. اینڈ اف اینی تھنگ ہیپن رانگ اینڈ اینی تھنگ happens wrong with you, it's like it happened to me. اور تمہیں موت آئے تو گویا مجھے آئی. اس سے مجھے تمہارا اتنا ہی خیال ہوا جتنا اپنا ہو سکتا ہے، کیونکہ تم میرا ہی ہو، میرے ہی بچے ہو، میرے ہی آف سپرنگز ہو. تو مجھے تمہارا بھی اتنا ہی خیال ہونا چاہیے جتنا مجھے اپنا. اس لیے سب وصیت میں کہا. لہٰذا میں نے یہ وصیت نامہ تمہاری رہنمائی کے لیے اسے معین سمجھتے ہوئے، ایبسولوٹلی ٹو بی فالوڈ، تحریر کیا. آئی ایم رائٹنگ اٹ ان آرڈر ٹو بی in a way that you should follow for the reason، خواہ اس کے بعد میں زندہ رہوں یا دنیا چھوڑ دوں. یہ صفین سے واپس آنے کے بعد امام نے وصیت کی تھی، اور اس کے تھوڑے عرصے بعد ان کا شہادت ہوا. میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بی مائنڈفل، اس کے احکام کی پابندی کرنا، فالو ہز آرڈر، اس کے ذکر سے قلب کو آباد رکھنا، ٹاک اباؤٹ گاڈ، اٹ ول کیپ یو الائیو، اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا. اس کی رسی کیا ہے؟ قرآن و اہل بیت، ان کو مضبوطی سے. تمہارے اور اللہ کے درمیان جو رشتہ ہے اس سے زیادہ مضبوط رشتہ ہو بھی کیسا. The relationship between you and God is the strongest relationship you can ever have. Nothing else. کوئی اور رشتہ بشرط کہ کب وہ مضبوط ہوگا، کب وہ اسٹرانگ رشتہ ہوگا، اسٹرانگسٹ ہوگا، کب؟ بشرط کہ اسے مضبوطی سے تھامو. اب تم اگر خدا سے رشتہ ہی چھوڑ دو اس سے، پھر کیا رہ جائے گا؟ واز و پن سے دل کو زندہ رکھو، اچھی بات میں سے، گڈ ٹاک سے، ٹاک اباؤٹ گڈ، اس سے یعنی ایڈوائس، گڈ ایڈوائس سے. اور زہد سے اس کی خواہشوں کو مردہ رکھنا، یعنی نیکی کرو گے تو جو اندر برائیاں ہیں نا وہ ختم ہوتی جائیں گی. نیکی کرو. یقین سے اسے سہارا دینا. کس کو سہارا دینا؟ اس رشتے کو، دل کو. یقین رکھو خدا پر. اور حکومت سے اسے پرنور بنانا، یعنی تم اپنی ومز اور وشز کو تم لیڈ کرو، نہ کہ وہ تمہیں لیڈ کرے. موت کی یاد سے اسے قابو میں رکھنا. جب بھی دل چاہے نا یہ کرنا، مرنا ہے یار، مرنا ہے، so it will come back. فنا کے اقرار پر اسے ٹھہرنا، یعنی let him know that you have to die, so it will stop pulling you. دنیا کے ہاتھ سے اس کے سامنے لانا، ایکسپیرینسز دنیا کے، وہ دیکھنا، اس کو سمجھانا کہ اے دل، اے وم، اے وش، you are pulling me towards that, but didn't you see everyone died? So show him what happened around you. گردش روزگار سے اسے ڈرانا، یعنی جو کلیمٹیز آتی ہیں، پرابلمز آتی ہیں دنیا میں، اس سے ڈراؤ اس کو. یو کین بی ون آف دا وکٹمز. گزرے ہوں کے واقعات اس کے سامنے رکھنا، یعنی وٹ ایور ہیپن ان پاسٹ
ری ہیئر دا اسٹوریز، ہسٹری اس کے سامنے رکھو، اسے بتاؤ دنیا میں بادشاہ بھی نہیں بچے، دنیا میں فقیر بھی نہیں بچے، مر کے دونوں قبر میں ہی گئے ہیں. بادشاہ کو بھی 6 فٹ ہی قبر ملی ہے. واٹ ہیپن؟ کچھ بھی. اب لوگ اس پہ پتھر مارتے ہیں. ہو کیئرز؟ یہ اپنے دل کو دکھاؤ. تمہارے پہلے والے لوگوں پر جو بیتی ہے اسے یاد دلاؤ. ان کے گھروں اور کھنڈروں میں چلنا پھرنا، یعنی جو روئنز ہیں نا، ان میں جاؤ پھرو گھومو، دیکھو یہ اتنے بڑے پیرامڈز بنا کے کیا ہوا ان کا؟ ممی ہے نا. اور کیا اس نے اکھاڑ لیا اتنا بڑا پیرامڈ بنا کر؟ مر تو وہ بھی گیا اسی طرح جو ایک غلام پیرامڈ بناتے ہوئے مرا تھا، ایسے وہ. سو واٹس دا ڈفرنس؟ وہاں چلنا پھرنا اور دیکھنا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا، کہاں سے کوچ کیا، کہاں اترے، کہاں ٹھہرے، یعنی کیا کچھ کیا، کتنا بلڈ کیا، اور فائنل کیا. دیکھو گے تو تمہیں صاف نظر آئے گا کہ وہ دوستوں سے منہ موڑ کر چل دیے. تو بس اف یو سی ود دا آئیز آف وزڈم تو تمہیں نظر آ جائے گا کہ جو ان کے دوست تھے ان کو بھی چھوڑ دیا انہوں نے، وہ چلے گئے دنیا سے، اور پردیس کے گھر میں جا اترے، آخرت میں جا. اور وہ وقت دور نہیں کہ تمہارا شمار بھی ان میں ہونے لگے. وی ول بی امنگ دیم. ہم بھی دوستوں کو چھوڑ کے، رشتوں کو چھوڑ کے چلے جائیں. لہٰذا اپنی اصل منزل کا انتظار کرو. ویٹ فار یور ڈیسٹینیشن، ریئل ڈیسٹینیشن. اور اپنی آخرت کا دنیا سے سودا نہ کرو. ڈونٹ ٹریڈ یور لائف ہیئر آفٹر ود دس ورلڈ. ڈونٹ ٹریڈ اٹ. اٹس اے بیڈ ٹریڈ. اٹس اے ورسٹ ٹریڈ یو کین ایور ہیو. جو چیز جانتے نہیں اس کے متعلق بات نہ کرو. دس از امیزنگ. ہمارے فور فادر نے 1400 سال پہلے ہمیں وہ اصول بتایا جو آج ماڈرن سائنس، جو ماڈرن لوگ ہوتے ہیں نا، یہ جو انٹرویوز کی ٹریننگ دینے کے سیشنز اٹینڈ کریں تو اس میں وہ بتاتے ہیں دا بیسٹ آنسر از آئی ڈونٹ نو. اف یو ڈونٹ نو ڈونٹ ٹرائی ٹو آنسر دا کوسچن. رانگ آنسر از بیڈ آنسر. If I ask a question, you give me the answer correctly, that's fine. If I ask a question, you say I don't know, that's fine. Equally fine. لوگ یہ نہیں سمجھتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ if I say I don't know, یہ تو بالکل پاگل ہے. نہیں. Not knowing is not a problem. But if you give me a wrong answer, that's a problem. امام کیا فرما رہے ہیں؟ جس چیز کو جانتے نہیں نا اس کے متعلق بات نہیں. Don't talk about it. اور جس چیز کا تم سے تعلق نہیں اس کے بارے میں زبان نہ ہلاؤ. ڈونٹ انوالو ان تھنگز وچ آر ناٹ ریلیٹڈ ٹو. اٹس ناٹ کہ ہمیں دنیا کی کیا پرواہ نہیں. ہی از ناٹ سیئنگ دیٹ. ہی از سیئنگ کہ اننیسیسری دوسروں میں زیادہ دخل نہ دو. اننیسیسری. جس راہ میں بھٹک جانے کا اندیشہ ہو اس راہ میں قدم نہ اٹھاؤ، کیونکہ بھٹکنے کی سرگردانیاں دیکھ کر قدم روک لینا خطرات مول لینے سے بہتر ہے. اللہ، واٹ این ایڈوائس. وہ کہتے ہیں اگر 2 رستے، ایک میں پتہ ہو کہ وولفز ہوں گے یا کوئی اور پرابلمس ہو سکتی، اور دوسرے میں کیونکہ دونوں رستے ان سین ہے، ان نون، کہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بتا رہا ہے کہ یار یہاں وولفز ہوں گے، یہاں بالکل کلین ہے. why would you take that route? who will take that route? یہ کہہ رہے ہیں کہ جس راہ میں بھٹک جانے کا اندیشہ ہے، نہیں اگر آپ ایک راستے پہ چل پڑیں جہاں آپ کو پتہ ہو کہ شاید میں لاسٹ ہو جاؤں، تو وہاں جانے سے بہتر ہے انسان بڑھے ہی نہ آگے. اگر اپنے قدم کو روک لو. Just stop where you are. It's better to get lost in a way. یہ دنیا میں ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے. بڑی زبردست وصیت. ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے. ہم کیوں ایسے عقیدوں کی طرف قدم بڑھائیں جس میں ہمیں پتہ آگے جا کے پرابلم بھی ہو سکتا ہے؟ کیوں بڑھائیں ہم وائی ڈونٹ وی اسٹے ویئر وی آر؟ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، امام علی ہمارے امام ہیں، آگے بڑھیں. قرآن ایک کتاب. کیوں ایسے عقیدوں کی طرف چل پڑے جن میں پرابلم بھی ہو سکتی ہے؟ یہ ہر لائف کے فائنینشیل ڈیسیجنز لینے ہیں. کیوں ہم ایسے بزنسز کی طرف چل پڑے جہاں لاسٹ کا بہت زیادہ لوز ہونے کا رسک. کہتے ہیں رسک ٹیکر. رسک لیں کیلکولیٹڈ. بالکل ہی بلائنڈ کام کرنے چلے تو بہتر ہے جہاں ہے وہیں رہیں.
لوگ لاسٹ ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں لوگ ہزاروں لاکھوں ڈالر ہار جاتے. نیکی کی تلقین کرو, لوگوں کو اچھی باتیں بتاؤ. ہاتھ اور زبان کے ذریعے برائی کو روکتے رہو. ٹرائی ٹو اسٹاپ ایز مچ ایز یو کین. اگر زبان سے روک سکو, پاور سے روک سکو. جہاں تک ہو سکے بروں سے الگ رہو. اسٹے اوے فرام بیڈ پیپل, دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو گڈ ٹو یو. خدا کی راہ میں جہاد کا حق ادا کرو. جہاد کیا ہے؟ اچھے کام کرو, برے کام سے بچو. جہاد کا مطلب تلوار نہیں. اور اس کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اثر نہ لو. اچھے کام کرو گے, اپنے آپ کو تم پردہ دار رہو گی, تم نمازیں وقت پہ پڑھو گے, یار کیا لوگ اس طرح باتیں کرو, ان باتوں کا برا نہ ہو. ڈونٹ پے اٹینشن ٹو دس because you are preparing yourself. They are not. You are wise, they are not. Because you know you have to travel. They forgot it. You know that you have to travel. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم کہیں سفر پہ جا رہے ہیں اور سامان پیک کر رہے ہو نا, تو لوگ ہمیں کہیں یار پاگل ہو گئے ہو, پیکنگ کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ انہیں تو نہیں پتا کہ آپ نے سفر پہ جانا, لیکن آپ کو پتا نا آپ نے جانا. So you are packing.